کلپ نمبر 768۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ مریم کا تعارف، آیت نمبر 1 اور 2 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ سورہ مریم کا تعارف، مقام نزول۔ سورہ مریم مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ رکوع اور آیات کی تعداد، اس سورت میں 6 رکوع اور 98 آیتیں ہیں۔ مریم نام رکھنے کی وجہ، اس سورت میں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت، آپ کے واقعات اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا واقعہ بیان کیا گیا۔ اس مناسبت سے سورت کا نام سورہ مریم رکھا گیا ہے۔ سورہ مریم سے متعلق احادیث۔ حدیث نمبر 1۔ جب چند مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تو کفار مکہ نے تحائف دے کر اپنے 2 نمائندے حبشہ بھیجے تاکہ وہ مسلمانوں کو وہاں سے واپس لے آئیں۔ جب وہ حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے دربار میں پہنچے اور اس کے سامنے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا تو اس نے کہا کہ میں پہلے ان مسلمانوں کا موقف معلوم کر لوں۔ چنانچہ مسلمانوں کو جب اس کے دربار میں بلایا گیا اور حضرت جعفر بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی گفتگو ہوئی تو اس نے کہا کہ آپ کے پاس اس کلام کا کوئی حصہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں ہے۔ پھر اس کے سامنے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی تلاوت کی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں اللہ عز و جل کی قسم، نجاشی سورہ مریم سن کر اتنا رویا کہ اس کی داڑھی بھیگ گئی، اور اس کے دربار میں موجود وہ لوگ جن کے سامنے مصاحف کھلے ہوئے تھے اتنا روئے کہ ان کے مصاحف بھیگ گئے۔ پھر نجاشی نے کہا بے شک یہ دین اور جو دین حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے یہ ایک ہی طاق سے نکلے ہیں، اور کفار کے نمائندوں سے کہا تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ، خدا کی قسم میں کبھی بھی انہیں تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ حدیث نمبر 2۔ حضرت ابو مریم غسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آج رات میرے ہاں لڑکی کی ولادت ہوئی ہے۔ حضور پرنور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آج رات مجھ پر سورہ مریم نازل کی گئی، تم اس کا نام مریم رکھ دو۔ چنانچہ اس لڑکی کا نام مریم رکھ دیا گیا۔ سورہ مریم کے مضامین۔ سورہ مریم کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کے وجود، اس کے واحد و یکتا ہونے، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور قیامت کے دن مخلوق کے دوبارہ زندہ ہونے اور اعمال کی جزا و سزا ملنے کو ثابت کیا گیا ہے، اور اس صورت میں یہ مضامین اور واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، حضرت زکریہ علیہ السلام کے فرزند حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کا واقعہ بیان کیا گیا، اور یہ واقعہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی دلیل ہے، کیونکہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت اس وقت ہوئی جبکہ آپ کے والد حضرت زکریہ علیہ السلام کافی زیادہ عمر کو پہنچ چکے تھے، اور آپ علیہ السلام کی والدہ بانجھ تھیں، اور ایسی صورتحال میں عادت کے برخلاف حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ نیز حضرت زکریہ علیہ السلام کی نیک بیٹے کی مانگی ہوئی دعا مقبول ہونے اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بچپن ہی میں منصب نبوت سے سرفراز کیے جانے کا ذکر ہے۔ نمبر 2، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا واقعہ بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے فطری طریقے سے جدا گانا طریقے سے اپنی نیک بندی حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا سے اپنے بندے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا، اور یہ واقعہ اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کی دوسری بڑی دلیل ہے کہ انسان کو پیدا کرنا مرد اور عورت کے ملاپ پر ہی موقوف نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ چاہے تو مرد و عورت کے ملاپ کے بغیر بھی انسان پیدا کر سکتا ہے، اور خالق حقیقی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ نمبر 3، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے وقت حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دی جانے والی تسلی اور ان پر کیے جانے والے انعامات ذکر کیے گئے۔ نمبر 4، یہ بیان کیا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی وجہ سے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے کس طرح لوگوں کے طعن و تشنیع اور ملامت کا سامنا کیا، اور کس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جھولے میں اپنی والدہ کی پاک دامنی بیان کی اور اپنی نبوت کا اعلان فرمایا۔ نمبر 5، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے یہودیوں اور عیسائیوں میں اختلاف پڑنے کا ذکر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ ترجمہ، کاف ہا یا عین صاد، یہ تیرے رب کی اپنے بندے زکریا پر رحمت کا ذکر ہے۔ کاف ہا یا عین صاد، یہ حروف مقطعات ہیں، ان کی مراد اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ ذکر رحمت ربک، یہ تیرے رب کی رحمت کا ذکر ہے، یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے سامنے جو بیان کر رہے ہیں یہ آپ کے رب عز و جل کی اس رحمت کا ذکر ہے
جو اس نے اپنے بندے حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام پر فرمائی۔ نیک بیٹا اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مراد نیک اور صالح بیٹا عطا فرمانا ہے، اور بیٹا عطا فرمانے کے تذکرے کو رحمت الہی کا تذکرہ فرمایا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نیک اور صالح بیٹا اللہ عز و جل کی بڑی رحمت ہے، خصوصاً جب کہ بڑھاپے میں عطا ہو۔ یاد رہے کہ نیک اولاد سے جس طرح دنیا میں فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنے والدین کی خدمت کرتی ہے اور بڑھاپے میں ان کا سہارا بنتی ہے، اسی طرح مرنے کے بعد بھی نیک اولاد اپنے والدین کو نفع پہنچاتی ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، لیکن 3 عمل منقطع نہیں ہوتے۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 علم نافع، نمبر 3 نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہتی ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ جب بھی اللہ تعالیٰ سے اولاد کی دعا مانگے تو نیک اولاد کی دعا مانگے۔ یوں ہی اسے چاہیے کہ وہ اپنی موجودہ اولاد کو بھی نیک بنانے کی کوشش کرے، تاکہ جب وہ دنیا سے جائے تو اس کے پیچھے اس کی بخشش کی دعا مانگنے والا بھی کوئی ہو۔